أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ دی ایجوکیٹرز انابت کیمپس آن لائن سسٹم میں مس شازیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھنے والے ہیں قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھنے والے ہیں دو زبر یا تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ یہ دیکھیں، جو حروف کے اوپر ہوتی ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ جیسے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تنوین، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دو زیر ہوتی ہیں نا، حروف کے نیچے دو زیر آئیں گی، اگر اس کے نیچے دو زیر آ جائیں تو اس کو بھی تنوین کہا جائے گا۔ اوکے، آج ہم پڑھنے والے ہیں تنوین۔ اوکے اسٹوڈنٹ، جی تنوین کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، دو زبر یا پھر دو زیر جو حروف کے نیچے آتی ہیں، یا پھر دو پیش، جیسے ہم نے ایک پیش پڑھی تھی اسے ضمہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو پیش ہے، دو پیشوں کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو پیش کو، جیسے زبر کا نام حرکت، جیسے زبر کو میں نے آپ کو بتایا فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، ان کے دو نام ہیں۔ اسی طرح دو زبر کے تنوین ہے اس کا نام۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، یہ اس کو اچھے سے لرن کر لینا ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، میں آپ کو بتاتی چلوں، حرف جو تنوین ہے اس میں بعض جگہ پر غنہ کیا جاتا ہے، اور غنہ جو ہے وہ ناک میں آواز لے کر جانے کو کہتے ہیں۔ اور کون سی جگہوں پر غنہ کیا جاتا ہے اور کون سی جگہ پر غنہ نہیں کیا جاتا، یہ میں آپ کو آج بتاتی چلوں گی۔ ساتھ ساتھ ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے اور یہ بھی بتاؤں گی۔ اوکے جی اسٹوڈنٹ، یہ جو 6 حروف ہیں یہ حروف حلقی ہیں۔ اگر تنوین کے بعد، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد ان میں سے، یہ دیکھیں حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو اس پر غنہ نہیں کریں گے۔ اوکے، غنہ یعنی ناک میں آواز نہیں لے کر جائیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اور تنوین کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ میں آپ کو بتاتی چلوں، تنوین میں ایک چھوٹا سا ایک نون پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا نون ہوتا ہے، آپ نے اسے ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو سامنے لانا ہوتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، چھوٹا سا نون ہوتا ہے، اس کو آپ نے، ابھی جب ہم پریکٹس کریں گے دین میں آپ کو اگین بتاؤں گی۔ چلیں جی، آتے ہیں پاڑے کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب دو زبر آ جائیں تب بھی یہ حمزہ کی شکل اختیار کرے گا۔ اگر الف خالی ہو تو اس کو الف پڑھا جائیں گے۔ اوکے، اگر اس کے اوپر کچھ بھی آ جائے، یعنی کہ یہ دیکھیں دو زبریں آ گئیں، کچھ بھی آ گیا تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ اوکے، اب یہ دیکھیں، ابھی ہم پڑھنے والے ہیں حمزہ، دو زبر ان۔ جی اسٹوڈنٹ، اس میں آواز ان، اینڈ پہ ایک نون کی آواز آئی ہے نا، یہ پوشیدہ نون تھا، اس کو آپ نے ظاہر کرنا تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اس کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا تھا۔ جیسے اب آگے آ جائیں، با ہے، با، دو زبر بن، اس کے ساتھ ہم نے اس کے یہ جو الف ہے اس کو کال نہیں کرنا۔ جب دو زبر آ جائیں تو الف کو نہیں کال کریں گے، اگر ایک زبر آئے گی تو الف کو مسٹ ہم نے اس کو نام لے کر پکارنا ہے اس کا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تا، دو زبر تن، جی ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ آپ نے زبان کی نوک کو لگانا ہے، اس کا مخرج ہے۔ سا، دو زبر سن، زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی
نو کے ساتھ لگانا ہے، دین اس کا مخرج ادا ہو جائے گا اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیم دو زبر جن، زبان کا وسط اور اوپر والا سخت تالو جب آپس میں اٹیچ کریں گے تو جیم کی ادائیگی ہوگی۔ ح دو زبر حن، یہ آپ کا حروف حلقی ہے، یہ آپ نے حلق سے اس کو ادا کرنا ہے۔ خا دو زبر خن، یہ دیکھیں یہ بھی آپ کا حروف حلقی میں سے ہے، آپ نے حلق سے یہ ادا کرنا ہے۔ دال دو زبر دن، یہ آپ نے زبان کی نوک کو دانتوں کے جڑ کے ساتھ لگانا ہے۔ ذال دو زبر ذن، ذال یہ دیکھیں نرمی کے ساتھ پڑھا گیا، جو سا کا مخرج ہے وہی آپ کا ذال کا مخرج ہے۔ غا دو زبر غن، را آپ نے اپنی زبان کو مولڈ کرنا ہے اور جیسے اندر کو فولڈ کرتے ہیں نا ایسے، غا دو زبر، اور اوپر والی جو آپ کے جڑ ہیں ان کے ساتھ لگائیں گے تو را کا مخرج ادا ہوگا۔ زا دو زبر زن، زا کو آپ نے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ زا جو ہے آپ نے اس کو دانتوں کے درمیان میں آپ نے اپنی زبان کو رکھنا ہے، نوک کو، تو آپ کا زا کا مخرج ادا ہوگا۔ سین، سین آپ کا سیٹی کی آواز سے پڑھا جائے گا۔ سین دو زبر سن، اوکے اسٹوڈنٹ، زا کا اور سین کا اور صاد کا یہ سیم مخرج ہیں۔ شین دو زبر شن، صاد، صاد آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سین کو سیٹی کے آواز سے پڑھنا ہے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ضاد دو زبر غن، طا کو آپ نے ضاد کو اور طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، طا قلقلہ بھی ہے۔ ضا دو زبر غن، عین دو زبر عن، عین آپ کا حروف حلقی ہے، یہ آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے۔ غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، غین جو ہے اسٹوڈنٹ وہ بھی آپ کا حروف حلقی میں سے ہے۔ فا جو ہے ہونٹوں کے تر حصے میں آپ نے اپنے فا، یہ دیکھیں آپ نے اپنے ثنایا اولیہ کو ہونٹوں کے تر حصے سے اٹیچ کرنا ہے، پھر اس کا مخرج ادا ہوگا۔ قاف، قاف آپ نے اس پہ قلقلہ کرنا ہے، ایک گھنٹی کی آواز آتی ہے حلق سے، آپ نے اس طرح اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کا کاف کی ادائیگی ہوگی، اوکے اسٹوڈنٹ۔ پھر نیکسٹ آ جائیں، سمپل کاف ہے یہ، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، اور یہ لام اس کی اور اس کی یہ دیکھیں یہ شکل اس کی سیم نہیں ہے، پڑھنے میں یہ سیم ہے، یہ بھی لام ہے یہ بھی لام ہے۔ میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے۔ واو دو زبر غن، ہ یہ دیکھیں یہ حروف حلقی میں سے ہے، انتہائی حلق سے یہ ادا ہوگا۔ ہ دو زبر ہن، حمزہ یہ دیکھیں حمزہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، تو آپ نے انتہائی حلق سے ادا کرنا ہے، اینڈ والے حلق سے۔ حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین، چلیں اگین میرے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ح دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر زن، را دو زبر غن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن، ضاد دو زبر غن، قا دو زبر قن، ضا دو زبر غن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر غن، ہ دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین، اوکے اسٹوڈنٹ، یہ تو ہماری پریکٹس پوری ہو گئی۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کون سے حروف ہیں یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا حروف حلقی میں سے، جب تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی کہ 6 حروف ہیں حروف حلقی، حمزہ ہ عین ح غین خا، جی یہ والے حمزہ ہ عین ح غین خا کتنے ہیں ہمارے پاس 6، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تنوین کے بعد تو اس پر غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ اس پر غنہ، یہ دیکھیں ونوحن یہ زبریں آ گئیں اوپر، اذ نادینا، اذ یہ دیکھیں حمزہ جو ہے یہ دیکھیں حمزہ زیر، حمزہ ذال زیر اذ، یہ حمزہ جو ہے حروف حلقی میں سے آ گیا، اب اس پر آپ نے غنہ نہیں کرنا، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے،
ونوحن ونوحن اذ نادا. اوکے اسٹوڈنٹ, یہ نیکسٹ آ جائیں. یہ دیکھیں یہ بھی حمزہ کا, یہ دیکھیں وکلن, یہ دیکھیں اوپر زبریں ہیں اور نیکسٹ یہ جو الف ہے, الف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ حمزہ بن گیا. تو اس پر بھی آپ نے غنہ نہیں کرنا. بقایا سب پہ جتنے باقی لفظ ہیں ان پر غنہ کریں گے, صرف ان 6 حرفوں کے علاوہ. یہ دیکھیں یہاں پہ اینڈ پہ آ جائیں, یہ عین ہے, یہ دیکھیں عین کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس سے پیچھے والے یہ جو اس کے پیچھے ہے, یہ دیکھیں یہ حمزہ کے نیچے تنوین ہے. اب یہ تنوین آ گئی 2 زیر کی شکل میں. تو اب نیکسٹ حروف میں آپ کے عالمین, یہ آپ نے اس پر غنہ نہیں کرنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شیئن عالمین, اگر اس پر کوئی اور ورڈ ہوتا تو پھر ہم اس پر غنہ کرتے, شیئن ایسے ناک میں آواز لے کے جاتے, مگر یہاں پر آگے حروف نیکسٹ ورڈ میں حروف حلقی میں سے آ گیا ہے, اس وجہ سے ہم نے اس پر غنہ نہیں کرنا. اس کو ہم نے سادہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ شیئن عالمین. اوکے اسٹوڈنٹ, کیسے اس کو ہم نے پڑھنا ہے؟ شیئن عالمین. اور یہ نیکسٹ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ وَكُلًّا آتَيْنَا, یہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى. جی اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور آج جو آپ نے پڑھا ہے اس سبق کو آپ نے کم سے کم 10 بار خود پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد کسی کو اور کو سنانا ہے. اور جو بھی اس کار خیر میں سب شامل ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں, اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ تعالی ہماری اس معمولی سی خدمت کو, قرآن کریم کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اوکے اسٹوڈنٹ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.